اس عورت نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم لوگ اس کو دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، تم تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تو اس عورت، وہ عورت داتا صاحب کی روحانی شخصیت سے بڑی متاثر ہوئی، اس نے دودھ کا مٹکا آپ کے حوالے کر دیا، آپ نے دودھ کی قیمت ادا کر دی۔ عورت نے شام کے وقت اپنے جانوروں کو دوہا تو حیرت انگیز طور پر گھر کے سارے برتن بھر گئے اور گائیوں کے تھنوں میں دودھ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ آنن فانن یہ خبر چاروں طرف مشہور ہو گئی۔ غریب لوگ دور دراز کے علاقوں سے دودھ لے کر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کے لیے بھی برکت کی دعا فرماتے۔ جب وہ دیہاتی دوبارہ اپنے جانوروں کو دھوتے تو ایسا لگتا کہ بھینسوں اور گائیوں کے تھنوں سے دودھ کا آبشار ابل رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مرکز الاولیاء کے سارے دودھ فروش جو تھے انہوں نے اس کافر راجا کو دودھ دینا بند کر دیا۔ آخر وہ راجا داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہنے لگا کہ تم نے میرا دودھ تو بند کرا دیا، اب کوئی اور کمال دکھاؤ۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ میں کوئی جادوگر تھوڑی ہوں جو تمہیں شعبدے دکھاؤں۔ تو وہ کہنے لگا پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اتنا حقیر و عاجز بندہ ہوں کہ اپنے ارادے سے تو میں اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، یہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے جو ہم سب کا پروردگار ہے۔ وہ کافر راجا جو بہت بڑا جادوگر بھی تھا، اس نے داتا صاحب کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سارا جسم پتھر کا ہو گیا، وہ اپنی تمام ساحرانہ صلاحیتوں محروم ہو چکا۔ آخر کار عاجز ہو کر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور اہل مرکز الاولیاء نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کافر راجا اپنے باپ دادا کے عقائد اور ان کے دین کو چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، داتا صاحب کا فیض آج بھی جاری ہے۔ آج بھی الحمدللہ جو عقیدت مند اور عقیدت مندوں کا تو کیا عالم ہے، ہمارے ملک پاکستان میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو مرکز الاولیاء جاتا ہے وہ داتا صاحب کی حاضری ضرور دیتا ہے۔ روزانہ سینکڑوں ہزاروں کا تاتا بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ شان ہے داتا صاحب کی کہ بعد ہم اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی وہاں حاضری دیں، داتا صاحب کے مزار پر جب بھی حاضری دیں، الحمدللہ وہاں پر معتقدین و محبین کا تاتا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر وقت وہاں پر آنے والے مہمانوں کی خیرخواہی کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے دودھ کا تذکرہ سنا تو بالخصوص عرس کے دنوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ پنجاب کے کئی شہروں سے دودھ فروش جو ہے وہ اپنا دودھ لا کر مزارات پر جو زائرین ہیں ان کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ مرکز الاولیاء کے دودھ فروش سینکڑوں سبیلے لگاتے ہیں اور اس طرح سے وہاں پر زائرین کی خدمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، امیر اہل سنت نے بھی جن دنوں میں سفر اختیار فرمایا تو ان دنوں میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہوا، آخر میں وہ سن لیں، وہ بھی اس کی برکتیں بھی حاصل کر لیں کہ امیر اہل سنت داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اسلام بھائی فرماتے ہیں کہ قدمین سے حاضر ہوتے، اور یہی ادب ہے حاضری کا کہ قدموں سے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، اور مواجہ شریف یعنی جہاں چہرے مبارک کا رخ ہوتا ہے وہاں امیر علیہ سنت حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت نے داتا صاحب کی شان میں ایک منقبت لکھی، اور وہ ہوا یہ کہ امیر علیہ سنت ظاہر مدینے کی حاضری تو تڑپتے ہی ہیں، تو مدینے کی حاضری کا ارمان دل میں مچلا نا امیر علیہ سنت کی،
اور امیر اہل سنت نے داتا صاحب کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی، عرض لکھی. تو وہ عرض لے کر داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. امیر اہل سنت نے وہ منقبت داتا صاحب کے حضور پیش کی. اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد ایسا سبب ہوا کہ امیر اہل سنت نے مدینہ شریف کا سفر اختیار کر لیا. تو اس منقبت کے چند اشعار آئیے ہم بھی داتا صاحب کے دربار کا تصور باندھ کر ہم بھی پیش کرتے ہیں. کیا بعید ہم پر کرم ہو جائے اور ہمیں بھی پھر چل مدینہ کا مژدہ نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ داتا پیا، آپ کو پیا کا واسطہ داتا پیا. رات دن رویا کروں عشق رسول پاک میں، رات دن رو کروں عشق رسول پاک میں، کیجئے میری سفارش آپ یا داتا پیا، کیجئے میری سفارش آپ یا داتا پیا. آرزو ہے موت آئے گنبد خضرا تلے، آرزو ہے گنبد خضرا تلے، ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا، ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے داتا پیا. جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، جھولیاں کے لے جاتے ہیں منگتے دن، ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا، ہو میری امید کا صلو علی الحبیب. اللہ تعالی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیضان ہمیں نصیب فرمائے. اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح دین اسلام کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. بیان کے آخر میں مدنی مرکز کی ہدایت کے مطابق چند سنت آداب بیان کرتا ہوں. مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے.